سر تھوڑا سا عام لوگوں کو سمجھا دیں یہ کیا وجہ بنی، ڈالر یکدم 15 20 25 روپے نیچے گرا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اڑان ہے، کہیں کو رکے گا؟ وہ گرا تو کیوں گرا، اب یہ بڑھ رہا ہے تو کیوں بڑھ رہا ہے، کہاں پہ جا کے رکے گا؟ جی سر دیکھو، سب سے بڑی وجہ تو وہی تھی، کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ تھی وہ فری مارکیٹ کی بجائے بینک میں کنورٹ کر دی حکومت نے، ڈار صاحب نے. تو اس خبر کے بعد لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جنہوں نے ڈالر رکھے ہوئے تھے وہ خاص طور سے انہوں نے بہت زیادہ سیلنگ کی، اور یکدم ڈالر ایک وقت تک کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا اس خبر کے بعد. لیکن جو ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوا اور اس شیڈول میں شامل نہیں ہے جو کہ 12 جون تک انہوں نے لسٹ جاری کی ہے، اور کوئی حوصلہ افزا خبریں بھی نہیں ہیں، اور یہ ساری نیگیٹو خبریں جب آتی ہیں اور پاکستان کے ڈیفالٹ کی خبریں جب مسلسل لوگ ہمارے شائع کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی وقتی طور پہ آج صبح مارکیٹ جو تھی 300 سے سٹارٹ ہوئی اور 305 تک گئی، ابھی دوبارہ واپس آ گئی. ابھی 300 میں 303 میں کوئی خریدنے والے نہیں اس وقت. میں جو آخری آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے چیک کیا تو مارکیٹ میں تھوڑی سی فلیکچویشن رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. ابھی بنگلہ دیش کی جو آپ نے مثال دی ہے یہ ہمارے مزلی شرم کا مقام ہے، اور بنگلہ دیش کو چھوڑیں افغانستان کی کرنسی وہ بھی 86 کے قریب ہے جس پہ اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہے. سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے وہ 325 سے کم ہو گئے 295 پہ آ گئے. اس میں ہمارے اپنا کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ اپنی کرنسی پہ یقین ہی نہیں کر رہے. آج یہ میں کو وظیفہ رحمان کا کالم پڑھا تھا جنگ میں جو انہوں نے شائع کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں کچھ 7 سے 8 ہزار ارب روپیہ پاکستانیوں کا کیپٹل فلائٹ ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا فگر ہے، 26 ارب ڈالر بنتے ہیں یہ. تو یہ اتنا پیسہ اگر بڑے بڑے لوگوں کا جن کو نامی گرامی لوگ. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام اسیسمنٹ ہے، اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال کا جو اگلا جو ہمارا مالی سال ہے اس دوران پاکستان کو جو بھی حکومت آئے گی، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اللہ کرے ہو جائیں، اس کو 25 ارب ڈالر تو آپ واپس کرنا قرضہ. ساتھ میں ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں تحصیلات ہیں، ہمارے جو ریونیو جنریشن ہے وہ پہلے دن ہی ہم جو ہے وہ 2.5-3 ہزار جو ہے وہ ارب سے وہ اس کے ڈیفیسٹ کے اندر تو شروع کرتے ہیں اپنی جو ریس شروع کرتے ہیں. تو ہم جائیں گے کہاں؟ حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس سال 23 سے 24 میں ہم نے تقریباً 15 ارب ڈالر تو وہ ہے جو کہ شارٹ ٹرم قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں، جس میں چین ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، اور ان کے تو ہم نے اب اللہ کرے گا رول اوور ہو ہی جائیں گے. لیکن اصل قرضے جو 10 ارب ڈالر ہیں وہ بھی ہم نے واپس کرنے ہیں. تو حکومت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. ابھی جیسے 4 ارب ڈالر جون تک واجب ہے، اس میں چائنا نے اپنے تو 1.4 کا کہا ہے کہ میں رول اوور کر دوں گا، باقی حکومت نے 2.4 ساری. تو وہ باقی گورنمنٹ تیار ہے، جیسے ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، بر وقت پیمنٹیں کریں گے. ابھی پاکستان کا اللہ کا شکر ہے 9 ارب ڈالر سے اوپر ہے پاکستان کے ریزرو، کتنے کوئی خطرے والا ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا تمام لیڈروں سے اور تمام بھی جو اکنامک یا فائنانس مینیجر ہیں وہ بار بار پاکستان کو ڈیفالٹ سے لوگوں کو ڈسارڈ نہ کریں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جیسے ڈار صاحب نے کل کہا ہے کہ ہمارے 100 ٹریلین کے ایسٹ ہیں جو جی آپ کو سنوا دیتے ہیں وہ کیا فرمان ہے. جی ناظرین، کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. ابھی بھی نئی پروڈکشن اکتوبر کی آ گئی. خدا کا خوف کرو یار. آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری. پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس. اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں. ایک تو ملک صاحب وہ ضرور ہمیں ایسٹس بتائیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن جو عام سوال ہے نا، جو عام پاکستانی پوچھنا چاہ رہا ہے، مہنگائی آپ کی 76 سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے. ڈالر جس طرح آپ نے سامنے بتا رہے ہیں کنٹرول میں نہیں ہے. اگلا جو تخمینہ ہے مہنگائی کا وہ بھی سر کے اوپر ہے. تو عام جو بندہ ہے ایک جس کے وہ جو مہینے کی مہنگائی جو ہے اس کے اوپر کمائی کے اوپر گزارا کرتا ہے 25 30 40 50 ہزار روپے والا، اس کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بتا سکیں کہ جی یہ اچھا ہونے والا ہے آپ کے لیے؟ دیکھو میری ڈار صاحب سے پچھلے ہفتے جو ہے بات چیت ہوئی تھی اس سلسلے میں، اور وہ خود بھی بڑے فکر مند ہیں حکومت ساری، اور انہوں نے جو کہتے ہیں نا کنویں میں چھلانگ تو لگا دی. اب اس کنویں سے نکلنے کے لیے انہیں رسا چاہیے، رسا ڈالروں کا رسا ہونا چاہیے. یہی پاکستان کو دلدل سے نکال سکتا ہے. لیکن اگلے چند سالوں میں ہم نے 24-25 ارب ڈالر ہر سال دینے، اتنا لمبے ہم نے قرضے اٹھائے ہوئے. لیکن
میں ایک آپ کو بتاتا چلوں، ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، پاکستان میں فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے. پچھلے 30 سال کا آپ ڈیٹا دیکھیں، $180 ارب پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں گیا ہے، اور ہمارے قرضے صرف $100 ارب ہیں. صرف اعتماد کی کمی ہے. اگر حکومت ان بڑے بڑے لوگوں کو، سرمایہ داروں کو جنہوں نے پیسہ باہر لے کے ان کو اعتماد میں لے کے پیسہ واپس لانے کی ریکویسٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو ترکی کی مثال دیتا ہوں. اردگان صاحب نے جو پچھلے ان کا کرائسس آیا تھا پوری دنیا میں، تو انہوں نے اپنی قوم سے اپیل کی کہ اگر آپ جو ہے جتنے بھی ڈالر پڑے آپ ہمیں دے دیں. اور چلیں ملک صاحب، اب جو ہے چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کریں گے. ترکی نے یہ کام کیا ہے ملک صاحب کہ جو وہاں پہ مخدوش ترین حالات کے باوجود الیکشن کروائے، ایک الیکشن کا نتیجہ واضح نہیں آیا، دوسرا الیکشن کروا دیا انہوں نے 1 مہینے کے اندر. وہ الیکشن سے نہیں بھاگے، استحکام آیا تو لوگ وہاں پہ یقین کرتے ہیں جو ہے اپنی قیادت کے اوپر. جی چوئی صاحب. دیکھیں ملک صاحب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، یہ پازیٹو سوچ رکھتے ہیں، یہ ملک کی بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں، اور عام آدمی کا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی 2 وقت روٹی پوری ہوئے. تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے 150 پر آئے، قیمتیں جو 52% بڑھ گئی ہیں وہ 2, 4, 5, 10% کی رینج میں آئیں، عام آدمی کو روزگار ملے، اس کو تحفظ ملے، پاکستان آگے بڑھے، پھلے پھولے. اس کے لیے 1, 2, 3, 4 کر کے ملک صاحب کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھو جی، سب سے بڑا جو ہمارے پاس حل ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس وقت پوری دنیا میں اسکلڈ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. صرف میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں 60 لاکھ الیکٹریشین کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے پوری دنیا جو ہے انرجی جو ہے وہ الیکٹرک پہ کنورٹ ہو رہی ہے. ان کو جو اسٹیشن لگ رہے ہیں، ان کو جو بیٹریاں بن رہی ہیں، تو وہ بڑی آفر دے رہے ہیں، اور پورے لوگوں کو ہم اسکلڈ کر کے تحصیل سطح پہ بھیج سکتے ہیں. جاپان میں آئی ٹی ایکسپرٹ کی اور سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ کی، ایک تو مین پاور کو ایکسپورٹ کریں، اور دوسرا ہماری زراعت ہے. ہمارا جو کہ 3 مہینے میں 6 مہینے ہماری فصلیں ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے، اس پر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. اس کو ہم بنا کے خود کفیل ہو سکتے ہیں. جو $10 ارب کی ہماری جو امپورٹ ہے وہ کم کی جاتی ہے. دیکھو ہم نے یہ $24 ارب اب ہر سال دینے ہیں. تو ابھی آپ کو مین پاور ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ایگریکلچر میں خود کفیل ہونا ہے، اور معدنیات میں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنیات سے. چلے ملک بوستان صاحب، بہت شکریہ. سب سے اہم اور ضروری کام کرنے والا یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جس کے اوپر پاکستان کی عوام کا 100% اعتماد ہو، تو وہ مشکل اور آسان فیصلے جو بھی ہیں وہ لیں. ناظرین، بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو کراچی لے کے جائیں گے. وہاں پہ کراچی کے جو میئر کی ریس ہے اس کے اوپر کیا دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ جو ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.